کیا آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی نے ہی دنیا کی سب سے عظیم اور طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس نے اپنے 2000 ساتھیوں کی مدد سے ایک ایسی حکومت قائم کی جو 700 سالوں تک دنیا پر راج کرتی رہی۔ ارطغرل کی نسلوں میں پیدا ہونے والے سلطان محمد فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ ایجاد کی۔ ارطغرل کے ذریعے حاصل کی گئی سلطنت عثمانیہ نے سب سے زیادہ پروفیشنل ڈاکٹرز پیدا کیے۔ راکٹ ٹیکنالوجی سے بھرپور پہلا جہاز سلطنت عثمانیہ میں ہی بنایا گیا تھا۔ دوستو، ارطغرل نے ڈاکٹروں اور عالموں کی ایک بہت بڑی جماعت تیار کی تھی جو مفت میں لوگوں کا علاج کیا کرتی تھی، اور اس کا سارا خرچہ ارطغرل خود اٹھاتا تھا۔ ارطغرل اکیلا انسان تھا جس سے منگول بھی دہشت کھاتے تھے۔ 13ویں صدی عیسوی میں جب منگولوں نے مسلمانوں کے تمام بڑے شہر تباہ کر دیے تو ارطغرل نے سوغوت میں دنیا کی سب سے طاقتور ترین سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ارطغرل قائی قبیلے کے مشہور سردار سلیمان شاہ کا بیٹا تھا۔ سلیمان شاہ اوغوز کی نسلوں میں سے تھے جنہوں نے چین سے بھاگ کر ایران اور شام میں پناہ لے لی تھی۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ چین میں آج بھی جن مسلمان قبیلوں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہ اوغوز کی نسلوں اور ارطغرل کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ارطغرل نے قرآن پاک کو اپنا رہنما اور ایمان بنایا تھا۔ اس کی حکومت میں سود اور بیاج کے استعمال پر سخت پابندی تھی، یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی بھی اسلامی قانون کے مطابق تجارت کیا کرتے تھے۔ دوستو، ارطغرل جب اناطولیہ میں داخل ہوا تو صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی تھی۔ دوسری طرف منگول بغداد کے 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل کر چکے تھے، لیکن ارطغرل کے آنے کے بعد اچانک اناطولیہ کا نقشہ ہی پلٹ گیا۔ ارطغرل کی ہمت اور شجاعت سے دشمن بھی کانپتے تھے۔ اس نے اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے چنگیز خان کی فوجوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف ارطغرل کے جذبے کو دیکھتے ہوئے سلجوقی سلطان علاء الدین نے اس کو انکارا کی زمینوں کا مالک بنا دیا تھا۔ ارطغرل قرآن پاک کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق حکومت کرتا تھا۔ اس کی نظر میں سب برابر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس سے متاثر ہو کر بہت سارے کفار دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ چنگیز خان کے سپہ سالار اور صلیبی کمانڈروں نے بھی ارطغرل کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اناطولیہ کی سرحدوں میں آ کر ارطغرل نے سب سے پہلے سوغوت کا قلعہ فتح کیا۔ یہ وہی قلعہ تھا جہاں پر ہزاروں مسلمان قتل کر دیے گئے تھے۔ سوغوت کو فتح کرنے کے بعد ارطغرل نے وہاں ایسا نظام قائم کیا کہ وہ سلجوقی سلطنت کا سب سے امیر ترین شہر بن گیا۔ اس کے دور حکومت میں ایک بہت بڑی تعداد میں یورپین آبادی کاروبار کرنے کے لیے سوغوت آیا کرتی تھی۔ ارطغرل بڑا ہی انصاف پسند تھا۔ اس کی تلوار ہمیشہ میان سے باہر رہتی تھی۔ سلجوقی سلطنت کے خلاف سازشیں رکھنے والے سعد الدین کوپیک سے لے کر کمانڈر ڈریگوف تک اس نے سرعام قتل کر دیے تھے۔ ارطغرل نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی اس نے صرف 100 سال کے اندر ہی آدھی دنیا کو فتح کر لیا۔ اس سلطنت کی سرحدیں ایشیا سے لے کر یورپ اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ 17ویں صدی عیسوی تک دنیا کی آدھی دولت سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں آ چکی تھی۔ جاپان، روس اور فرانس جیسے ممالک ترکی کی خلافت عثمانیہ سے قرضے لیا کرتے تھے۔ یہ سلطنت اتنی بڑی تھی کہ جب اس کا خاتمہ ہوا تو 40 کے قریب نئے ممالک دنیا کے نقشے پر وجود میں آئے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر شاید حیرانگی ہو کہ ارطغرل کا خاندان دنیا میں سب سے لمبے عرصے تک حکومت کرنے والا خاندان ہے۔ اس کے خاندان کے 36 لوگوں نے 700 سالوں تک حکومت کی۔ ارطغرل کے بعد خلافت عثمانیہ نے 500 سے زائد جنگیں لڑیں، جس میں زیادہ تر جنگوں میں فتح حاصل ہوئی۔ ارطغرل چٹانوں کی طرح سخت تھا۔ وہ جب اناطولیہ آ رہا تھا تو راستے میں اس کے والد سلیمان شاہ کی سمندر میں ڈوبنے سے موت ہو گئی تو اس کے باقی بھائیوں نے اناطولیہ جانے سے انکار کر دیا، لیکن ارطغرل اکیلا ہی اناطولیہ آیا اور صلیبیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ منگولوں نے ارطغرل کو مارنے کی ہزاروں کوششیں کی لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے دشمنوں سے ہاتھ بھی ملا لیا۔ دوستو، بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ صلیبی مسجد احرام اور مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن ارطغرل نے مسلمانوں کو متحد کر کے صلیبیوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ یہودی 13ویں صدی عیسوی میں ہی اسرائیل کا قیام عمل میں لانا چاہتے تھے اور اس کے لیے
انہوں نے تمام مسلم ممالک کو ختم کرنے کی سازشیں بھی کی تھیں، لیکن ارطغرل کی وجہ سے ان کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے گئے تھے، کیونکہ جب سلجوقی سلطنت کو ختم کیا گیا تو ارطغرل نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ 1923 میں جب ترکی کی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو دستاویزوں سے پتہ چلا کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے کئی 100 سالوں سے سازشیں کی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ بہت سے یہودی مسلمانوں کے دیش میں مساجد میں امامت کیا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے خلافت کی محبت نکالی جا سکے۔ ارطغرل نے سلجوقی شہزادی حلیمہ سلطان سے شادی کی تھی اور اس کے دوسرے بیٹے عثمان کے نام پر ہی اس سلطنت کا نام سلطنت عثمانیہ رکھا گیا۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان نے جب عثمانی کرنسی کی شروعات کی تو اس پر چھپنے والا پہلا نام ارطغرل غازی کا تھا۔ 2014 میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے کہنے پر ارطغرل غازی کی زندگی پر ایک ڈرامہ بنایا گیا۔ دوستو، ارطغرل کی زندگی پر بنایا گیا یہ ڈرامہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کو 90 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ کر کے 150 کے قریب ممالک میں لائیو پیش کیا جا چکا ہے۔ امریکہ نے جہاں اس ڈرامے کو خاموش بم کہا ہے، وہیں اسرائیل اسے دنیا کے لیے خطرہ بتا رہا ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ مسلمان کہیں پھر سے خلافت کی بات نہ کرنے لگ جائیں۔ دوستو، سچ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ارطغرل کا نام آج بھی زندہ ہے، مسلمان انہیں آج بھی عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ دوستو، اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ارطغرل غازی پر آپ نے فخر محسوس کیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔